میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کا، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے تھے۔ ظاہر تو یہ کیا کہ آدم اہل نہیں ہے، اور چھپائی یہ بات تھی کہ ہمیں ہی بنا لے۔ جب فرشتے ہار گئے، آدم علیہ السلام جیت گئے اور روئے زمین کی خلافت کے لیے وہ اہل ٹھہرے، تو جو ہارتا ہے پھر وہ صرف ہارتا نہیں ہے، اس کی پٹائی کرنی پڑتی ہے، دستور ہے۔ انتخابات میں جو جماعت جیت جاتی ہے، کچھ دنوں بعد جب وہ بااختیار ہو جاتی ہے تو جو ان کے مخالفین ہیں ان کا حشر نشر کرتے ہیں۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر شیطان نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین پہلے سے تھا کافروں میں سے، علم اللہ میں، یا کانا بمعنی سارا تجرید ہو گئی، ہو گیا کافروں میں سے۔ جب صلاحیت مسلم آئے اور زمینی خلافت کے لیے اہل ہے تو اب زمینی خلافت اور انتظام کی وجہ سے فرشتوں تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس اطاعت کا پہلا موقع یہ ہے کہ آج اس کا سجدہ کر لو۔ توبہ توبہ، اتنا سخت امتحان کئی مخلوق پر نہیں آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتفقت الاسلام والشرائع على ان السجد لآدم كان بالتكفي والانحناء والتعظيم، وإما كان قبلة كالسجود للكعبة، وأما السجود إلى الخلائق سواء كان للأنبياء أو للأولياء أو السلاطين والملوك فهو حرام قطعا ومعصية كبرى لا تحل في هذه الأمة، وقد نسخ الله جميع ذلك في هذه الملة۔ احکام القرآن ابن العربی کی جلد 1 صفحہ 16۔ خان صاحب بریلوی نے بھی اس موضوع پر کتاب لکھی کہ تعظیم سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ۔ جو لوگ بادشاہوں کے یا بزرگان دین کے سجدے کرتے تھے وہ اس کو کہتے تھے سجدہ تعظیم، فرق کرتے تھے کہ اللہ کے لیے جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعبد ہے، اور مخلوق کا جو سجدہ ہے وہ تعظیم و تکریم کے لیے۔ بعض بزرگان دین اس میں بہت مبتلا تھے، ہمارے خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء وہ اس میں بڑے مبتلا رہے ہیں۔ جو شخص مجلس میں آ جاتا اور سجدہ نہیں کرتا اس سے الیک سلیک نہیں کرتے، کہتے ہیں گستاخ بے ادب بد نصیب ہے۔ اس زمانے میں سجدہ بس صرف اتنا ہی ہوتا، سر نہیں رکھا جاتا ہے۔ جب داخل ہو جائے آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ سلام کر کے اور ایسے ہاتھ پر ہاتھ ٹپ کر کے اور جھک لیتے تھے، تو خواجہ صاحب ہاتھ اٹھا لیتے تھے کہ سر اٹھاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو سیدھا آتا تو اس زمانے میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ حضرت کی کتاب فوائد الفواد لال و جواہر سے بھری ہوئی ہے، لیکن سجدہ تعظیم کے جواز کی وجہ سے علماء ان سے خفا رہے تھے، شدت کے ساتھ قائل تھے، شدت مناظرے کرتے تھے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی آخری حکمرانی ہے، بہت بڑی حکومت تھی، بڑے نیکان بادشاہان تھے۔ اکبر بادشاہ بھی شروع میں علماء کا بڑا مطیع و فرمان بردار تھا، شہزادہ تھا اور مسجد کی جھاڑو خود دیتا تھا۔ لیکن ایران سے ایک شیعہ عالم آیا مبارک، اور اس کے 2 بیٹے تھے فیضی اور ابو الفضل، بڑے قابل عالم تھے مگر تھے بے دین و گمراہ۔ فیضی تو اتنا قابل تھا کہ اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے 3 جلدوں میں، اور اس تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بے تے ثے جیم خا غال زے شین یہ اس میں نہیں ہے، فے نہیں ہے، قاف نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں ذرا بات کر لیں بغیر نقطوں کے نہیں کر سکتے، صبح سے شام تک بیٹھا رہیں گے پانی نہیں مانگ سکے۔ دیکھو بو کے نقطہ دا پانی نقطہ دا سو واڑے۔ وہ جب جوش میں آتا ہے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں وا ماہن لا ساحل لہ، دیکھیں وہ کیا بحر نہیں کہہ سکتے نا، نہر بھی نہیں،
کہتے ہیں واہ ماں، وہ قرآن کیا پانی ہے، لا ساحل لہ۔ ابو الحسن فیضی، اور دوسرا بھائی بھی ہے اس کا عالم، تو شاید میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر کوئی ایسا عالم، سارے علماء کو دربار میں شکست دی، اخیر میں مجدد آ گئے، اور مجدد کی ان سے گفتگو ہو گئی، تو مجدد نے بادشاہ کو کہا یہ دونوں آپ کو جہنم لے جانے والے ہیں، یہ ہیلے اور ٹوٹ کے اتنے یاد کر چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، مگر ہے کذابین و دجالی، کیونکہ طریق مصطفی نہیں جانتے۔ بادشاہ کو فیضی نے کہا یہ بچہ ہے، اس غریب کو دین کا مجدد کے بارے میں کہا، جوشیلا قسم کا نوجوان ہے، جانے دے، کچھ نہ کہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ پختہ کار عالم ہے، اگر یہ دربار میں آنے لگے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ مجدد نے خود ان کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ بدقسمتی ہے ہندوستان کی، ایران سے دو عالم آئے ہیں، وہ علمی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر خوف خدا نہیں رکھتے۔ اکبر نے ان کے کہنے میں آ کر، انہوں نے اکبر بادشاہ کو کہا کہ دین محمدی پر 1000 سال پورے ہو گئے، وہ بوسیدہ ہو گیا، پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، اس کو نئے سرے سے پیش کر رہا ہے، اور بادشاہ سلامت کا عہدہ، مقام دین کے اندر ابو حنیفہ اور شافی سے کم نہیں ہے، کیونکہ اولو الامر آپ ہے، ابو حنیفہ اور شافی نہیں ہے۔ لہذا آپ جو کہیں گے وہ دین ہوگا، جو آپ کہیں گے۔ اور کہا بادشاہ سلامت آپ سو رہے تھے اور آپ پر الہام نازل ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا الہام تھا، دیکھیں ذرا، کہا یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر، یہ الہام ہے۔ نے بھی یہی سے سیکھا، اے انسان، گائے کو کبھی بھی نہ کاٹنا، اگر تم گائے کاٹو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔ بادشاہ نے کہا میرا نام کیا ہے، کہا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ ہے آپ، اس کو کون مانے گا، کام 9 آدمی، نوراتن بنا لیے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بتائیں گے، مان جائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ دربار میں آگ جلتی رہے ہمہ وقت، کیونکہ مجوس کہتے ہیں کہ آگ خدا ہے، اور پورے ملک میں کہیں بھی گائے نہ کاٹی جائے، قربانی کے دنوں میں بھی گائے کا کاٹنا حرام ہے۔ ہندو بڑے خوش ہو گئے، اور مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادیاں کریں، اور ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے نکاح کریں، اتحاد الادیان ہے، مذہب کی جو منافرت ہے وہ ختم کرنا ہے۔ وہ بہترین دین جس کے لیے ظہیر الدین بابر آیا تھا فرغانہ سے، اور ہمایون نے، اکبر کے باپ اور دادا نے زبردست قربانیاں دی تھی، آج وہ تس نس ہندوستان میں ہو گیا۔ اور شیخ المحدثین غلام نبی جو برسر عام بادشاہ کو کافر کہتا تھا اور اس کے نورتن کو واجب القتل کہتا تھا، شیخ المحدثین مولانا غلام نبی کو سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے باندھا گیا تھا، سرکش گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے، اور وہ لاتے مار مار کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اور شیخ عبداللہ جیسے لوگ قاضی بنے، ہر وقت ان کے پاس پیسوں کے بکسے آتے تھے، اور پورے ہندوستان میں بدمزگی اور مذہبی بحران پیدا کر دیا گیا۔ اب وہ جوان عالم موحد غیرتی، اس نے سرہند سے جھنڈا اٹھا لیا تھا، علم بغاوت، اور بادشاہ اور اس کے دربار کو کافر۔ اکبر بادشاہ کا دور ختم ہو گیا، وہ مر گیا، اور نور الدین جہانگیر اس کا بیٹا آیا۔ نور الدین جہانگیر کے زمانے میں مجدد صاحب کی شہرت بڑھ گئی، اور نور الدین جہانگیر کو کہا گیا کہ یہ عالم دین آپ سے اختلاف تاج و تخت کے لیے کر رہا ہے، اس پر قبضہ کر کے، جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ یہ مذہبی لوگ جو ہے اسلام آباد قبضہ کر لیں گے، اسلام آباد کو اور حکومت کو بہت خطرہ ہے۔ تو نور الدین جہانگیر نے کہا بلا لیں،
مجدد کو بات چیت کرتے ہیں، بلا لے دربار میں. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا گیا. جب مجدد دربار میں داخل ہو رہے تھے تو دربار اکبر بادشاہ کے زمانے سے ایسا بنایا گیا تھا کہ ہر داخل ہونے والا پہلے سر داخل کرتا تھا، پھر پیر. سامنے تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا، خود بخود سجدہ ہو جاتا. جب مجدد آئے اور خوشالٹروں نے کہا کہ آپ جلدی کریں، انہوں نے کہا کوئی جلدی نہیں، آرام سے جائیں گے. دیکھا جانے کی کھڑکی دیکھی، سامنے تخت دیکھا. مجدد نے کہا اس طرح نہیں جائے گا. آپ نے بیٹھ کر پہلے ٹانگیں داخل کی. سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور چپل جوتا اس کو یوں کیا کہ لعنت ہو تم پر، تمہارے باپ دادے اسلام کے لیے آئے تھے، تم غلط باپ کے مشن پہ چل رہے. جب مجدد دربار میں کھڑا ہوا تو بادشاہ نور الدین نے شور مچایا، جہانگیر نے، کہ دیکھو دربار میں آ کے بھی بدتمیزی کر رہا ہے اور میرا سجدہ نہیں کر رہا ہے. تو وہ جو اسلام آباد کے پلاٹ چور تھے، اس دربار کے پلاٹ چور، انہوں نے کہا تھوڑا سر چکا لینا، بادشاہ سلامت وجود اللہ بنے گا، کچھ گنجائش کرے، کچھ اختلافی مسئلہ ہے، ذرا سر چکا ہے. مجدد نے وہ جو شعر کہا ہے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. مجدد نے کہا یہ سر دینے والے اور لینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، کسی قیمت پر بھی یہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں. بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے جلاد کو کہا جلدی کرے، ذبح کرے اس کو. محسن الملک پورے ملک کا وزیر اعظم، نظام الملک تھا. بادشاہ اس کو محسن الملک کہتے تھے، بہت اچھا اور قابل لائق تھا. اس نے ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا، بات وہی ہوگی جو آپ نے کہی، مگر اس مولوی کے قتل کرنے میں کوئی حکمت نہیں. اگر یہ قتل کر دیا گیا ہماری سلطنت دربار کے باہر ختم ہو جائے. میں ہندوستان کا حال جانتا ہوں، آپ باہر نہیں جاتے، پورا جہان اس کے ساتھ. اس کا قتل کرنا ٹھیک نہیں، حکومت کے لیے مفید نہیں. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کرے، کتنی بے ادبی کر رہے ہیں. کہا تقریریں بہت کیے، توحید بہت بیان کرتے ہیں، دماغ خوش ہو گیا. گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے، وہاں پر پابند سلاسل کر لوں گا، قید کر لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا، مارے نہیں. بادشاہ نے کہا جس طرح آپ کہے، آپ میرے خیر خواہ وزیر اعظم ہیں، جو آپ کہیں گے میں چاہوں گا وہی ہوگا. نظام الملک خود حضرت کا خلیفہ ہے، مگر یہ بتا تو نہیں سکتے، قابل لوگ تو طریقے سے کام کرتے ہیں. نظام الملک مجدد کا خلیفہ ہے، اور خلافت اس طرح اس کو کہتے ہیں جو اینڈ ٹائم پر کام آئے. ان کو کہا ان کو باہر لے جاؤ، میں آ رہا ہوں. جب باہر نکلے حضرت سے سینے ملایا، گلے ملے، ہاتھ چومے. افسران کو کہا 100 گھوڑوں کے شاہی پروٹوکول کے ساتھ حضرت کو شاہی بادشاہ کے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا گوالیار کے قلعہ بند کو لکھا افسر کہ ایک بہت معزز مہمان آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے، بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے، احترام کرو. اور آ کے اندر بادشاہ کو کہا ایسا بھیج دیا کہ یاد رکھے، آئندہ جب بھی آئے گا سیدھا سجدہ کرے گا. جمع خوش ہو گیا تھا اسے. جب مجدد گوالیار میں نظر بند ہو گئے تو مابت خان پشاور اور کابل کا والی تھا، اور خان اعظم بنگال پنجاب کا، اور خان خانہ بنگالہ کا. یہ تینوں مجدد کے مرید و خلیفہ ہیں. جب ان کو پتہ چلا کہ مجدد کو اس طرح بڑے دربار میں نور الدین جہانگیر نے بلایا اور سب کے سامنے بے عزت کیا اور پھر ان کو قتل کرنے تک کی کوشش کی، نظام الملک نے ان کی جان بچائی اور گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر لیا، تو مابت خان نے پشاور سے علم بغاوت بلند کیا کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے، جائے اپنا کام کر، گستاخ بے ادب. خان اعظم نے پنجاب سے اور خان خانہ نے بنگال سے، یہی تو ملک تھا سارا گیا. اور تینوں نے کہا ہم بادشاہ کے پابند نہیں ہیں، ہم آزاد سلطنت ہیں، ہم گستاخ بے ادب دین کے دشمن بادشاہ ہرگز بادشاہ نہیں مانے. ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بڑے درباروں میں سر خلائق بے عزت کیے جا رہے ہیں، ہم کس کام کے لیے صوبے دار بنے ہوئے صوبے. بادشاہ کو پتہ چلا، نظام الملک نے کہا حضرت آپ تو قتل کرا رہے تھے، صرف جیل میں ڈالنے سے ہنگامہ دیکھو. وہ مابت خان پشاور سے چل پڑا ہے، اور خان اعظم پنجاب میں، اور خان خانہ بنگال میں،
اور تینوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ہے اور آپ کی سلطنت ختم کر دی۔ بادشاہ نے کہا ہم ان کی سرکوبی کرتے ہیں، پٹائی لگا کے خان اعظم نظام الملک نے کہا چلے فوج لے کر کے آئے۔ وہ تین تھے، یہ ایک تھا۔ دریائے جہلم کے کنارے گھمسان کی لڑائی ہو گئی، بادشاہ کے فوج بھاگ گئی اور بادشاہ کو سخت شکست ہو گئی، وہ زندہ پکڑا گیا۔ گرفتار کر کے حضرت مجدد صاحب کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ کے دشمن کو ہم نے گرفتار کیا اور ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی بے ادبی کی گئی، ہم تینوں آپ کے رہائی کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ فتوحات مبارک ہو اور یہ آپ کی دعا اور بہترین تعلیمات کا ثمرہ ہے۔ مجدد کے مکتوبات جلد 2 133 نمبر خط میں تمام واقعات موجود ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ مجدد کے مکتوبات سبقاً پڑھتے ہیں۔ رات کو نور الدین جہانگیر نے خواب دیکھا، ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے نور الدین جہانگیر، اس وقت ہندوستان میں صرف ایک عالم ہے جو اللہ کی توحید اور میری سنت پر غیرت کر کے تقریریں کر رہے ہیں اور ظالم بادشاہوں تک کے دربار میں جا کے وہ توحید اور سنت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ نے اس کو جیل میں ڈالا، قیامت کے دن میری شفاعت کے کیا امید رکھو گے؟ یہ خواب جب جہانگیر نے دیکھا اور رات کو اٹھا، بڑا گھبرایا ہوا، بڑا سہما ہوا اور بڑا پریشان تھا۔ ادھر خان اعظم خان خانہ محمد خان کا خط اور پیغام جب مجدد کو ملا گوالیار میں، تو اس نے چٹ پٹ ان کو خط لکھا کہ یہی تو پراپیگنڈا تھا کہ میں تاج و تخت کا اختلاف کرتا ہوں، سیاست کا اختلاف، میرا اختلاف تو بادشاہ سے شرک اور بدعت کا ہے، توحید اور کفر کا ہے، میں تو ہرگز ان کے ساتھ سیاسی اختلافات نہیں کرتا، آپ بادشاہ کو فوراً رہا کر لیں اور میں اس طرح خوش نہیں ہوں گا کہ آپ بادشاہ کو جیل میں ڈالیں۔ یہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت تو مان ہی نہیں رہے، چلو بادشاہ کو رہا کرتے ہیں، جو حضرت کہے وہی ہوگا۔ چنانچہ تینوں آئے اور بادشاہ کو کہا آؤ، آپ کی بادشاہت برقرار ہے اور ہم معافی چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کسی نے بتایا کہ مجدد کا خط آیا ہے آپ کی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ مجدد بادشاہ تو ویسے خواب دیکھ چکا ہے، سینہ پھٹ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر میں بحال ہوں گا کہ مجھے مجدد صاحب کے پیروں میں پہنچا دیا۔ ان تینوں نے کہا ہم ساتھ چلیں گے۔ یہ چاروں شاہی پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہو گئے اور گوالیار جا کر کے جب حضرت سے ملاقات کی تو نور الدین جہانگیر نے حضرت مجدد کے پیروں میں سر رکھا، یا یہ اعتراض تھا کہ آپ نے میرا سجدہ نہیں کیا۔ زور ورتوخے لوگ توحید و سنت کا زور دکھا دیا۔ مجدد نے فوراً اس کا سر پکڑا اوپر کے، ہاں یہی تو آپ سے ناراضگی ہے، اختلاف ہے کہ مخلوق کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، نہ میرے لیے ہے اور نہ تیرے لیے ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اور حضرت جو کہیں گے۔ حضرت نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے شاہی آرڈر ہے، نیچے دستخط و مہر لگے، اوپر آپ یا مجھے معزول کر دیں یا حضرت نے لکھا حمد و ثنا، اللہ کی تعریف توصیف کے بعد درود پیغمبر پر، اصحاب و آل پر، اور آگے لکھتے یہ عاجز سے آکار شیخ احمد سرہندی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے بادشاہ کو خیر خواہی پر مشتمل چند نصیحتیں کرتا ہے۔ دربار میں آگ جل رہی ہے، فوراً بجھاؤ۔ گاؤ کشی پر پابندی ہے، یہ ناجائز ہے، قرآن کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ گئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، واپس کرے۔ مسلمانوں کے گھر میں ہندو چھوکریاں آئی ہے، باہر نکالے۔ 30 کے قریب اصلاحات حضرت نے کیے اور وہ پھر بادشاہ نے جو کہ تو نافذ کیے، اور اس واقعے کے بعد زنجیر عدل لٹکایا اور مجدد صاحب کی توحید اور اس کا درس اللہ نے ہمیشہ کے لیے کامیاب کیا۔ تو سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ بزرگان دین نے اس کے ختم کرنے میں بڑی قربانی دی۔